الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 329۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہری منصوبہ بندی۔ ہجرت کے حکم کے بعد مدینہ میں مہاجرین کا سیلاب امڑ پڑا تھا، اور آخر کار مدینہ میں مقامی باشندوں کے مقابلہ میں مہاجرین کی تعداد کئی گنا بڑھ گئی۔ ان نو واردوں کی آباد کاری کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع دن ہی سے ایک جامع منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ اس منصوبہ کی جزیات کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو آبادی، کالونائزیشن اور شہری منصوبہ بندی، ٹاؤن پلاننگ میں عظیم انقلاب برپا کر دیا تھا۔ نئے بسنے والوں کی اتنی بڑی تعداد کو اتنے محدود وسائل میں رہائش اور کام کی فراہمی کوئی آسان معاملہ نہ تھا۔ پھر مختلف نسلوں، طبقوں، علاقوں اور مختلف معاشرتی و تمدنی پس منظر رکھنے والے لوگ مدینہ میں آ کر جمع ہو رہے تھے۔ ان سب کو سماجی لحاظ سے اس طرح جذب کر لینا کہ نہ ان میں غریب الدیاری اور بیگانگی کا احساس ابھرے، نہ مدینہ کے ماحول میں کوئی خرابی پیدا ہو، اور نہ قانون شکنی اور اخلاقی بے راہ روی کے رجحانات جنم لیں، جیسا کہ عام طور پر ایسے حالات میں ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا زندہ جاوید کارنامہ ہے جو ماہرین عمرانیات کے لیے خاص توجہ اور مطالعے کا مستحق ہے۔ جدید شہروں میں آبادی کے دباؤ سے پیدا ہونے والی پیچیدہ تمدنی، سیاسی اور اخلاقی وسائل سے نمٹنے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماہرین آج بھی بلا شبہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کو سب سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راز سے آگاہ کیا کہ محض سنگ و خشت کی عمارات کے درمیان میں کوچہ و بازار بنا دینے کا نام شہری منصوبہ بندی نہیں، بلکہ ایسا ہم آہنگ اور صحت مند تمدنی ماحول فراہم کرنا بھی ناگزیر ہے جو جسمانی آسودگی، روحانی بالیدگی، دینی اطمینان اور قلبی سکون عطا کر کے اعلیٰ انسانی اقدار کو جنم دے اور تہذیب انسانی کے نشو و نما کا سبب بنے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کے قیام کے بعد دارالخلافہ کی تعمیر کے لیے موزوں جگہ کا انتخاب اور اس غرض کے لیے وسیع قطع اراضی پہلے ہی حاصل کر لیا گیا تھا۔ مسجد اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لیے مکانات بن جانے کے ساتھ دارالخلافہ کی تعمیر کا پہلا مرحلہ تکمیل کو پہنچا۔ دوسرے مرحلہ کا آغاز نووارد مہاجرین کی اقامت اور سکونت کے مختصر مکانات کی تعمیر سے کیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ تعمیرات کے اس دو مرحلے و منصوبے پر 1 سال یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ لگ گیا۔ مدینہ الرسول ایک لحاظ سے مہاجر بستی تھی، گو سارے مہاجر وہاں اقامت نہ رکھتے تھے۔ ہو سکتا ہے جب مدینہ کی آبادی بڑی ہو تو مکانات اور تعمیرات کا سلسلہ پھیل کر عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میں قریب کی آبادیوں بنی سعدہ، بنی نجار وغیرہ سے مل گیا ہو، ورنہ ریاست کی پالیسی یہ تھی کہ مدینہ کی کالونی میں صرف مہاجرین کو بسایا جائے۔ اوالی میں رہنے والے بنو سلمہ نے جب مدینہ آ کر آباد ہونے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نامنظور کر دیا اور انہیں اپنے قریہ ہی میں رہنے کی ہدایت کی۔ ریاست کی نو آبادی سکیم کا یہ بھی ایک اہم حصہ تھا کہ اللہ کی راہ میں
وطن چھوڑ کر مدینہ آنے والے لٹے پٹے بے سر و سامان اور بے یار و مددگار مہاجروں کے قافلوں کو جائے رہائش سرکاری طور پر فراہم کی جائے، بلکہ ان نوآوردوں کو سرکاری مہمان خانہ میں ٹھہرایا جاتا اور ان کے کھانے اور دیگر ضروریات کا انتظام بھی سرکاری طور پر کیا جاتا۔ بعد میں ان لوگوں کو مستقل رہائش کے لیے جگہ یا مکان مہیا کرنا بھی حکومت کا فرض تھا۔ گو مہاجرین کے لیے روٹی کپڑا اور مکان کی فراہمی اسلامی حکومت کی ذمہ داری تھی۔ مہاجرین کی عارضی رہائش کا انتظام مسجد کے اندر کیمپ لگا کر یا صفہ میں کیا جاتا۔ اگر مہاجرین کی تعداد زیادہ ہوتی یا قافلہ پورے قبیلہ پر مشتمل ہوتا تو انہیں عموماً شہر کے باہر خیموں میں ٹھہرایا جاتا تاکہ مستقل رہائش کا معقول انتظام نہ ہو جاتا۔ آبادکاری کے دو طریقے اختیار کیے گئے، یا تو کسی ذی ثروت انصاری مسلمان کو کہہ دیا جاتا کہ وہ ایک مہاجر کی رہائش کا اپنے ہاں انتظام کر لے، مگر خیال رہے کہ صرف شروع کے ایام میں ایسا کیا گیا، جبکہ اسلامی ریاست صحیح طرح صورت پذیر نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی منظم تھی۔ مہاجروں کو ٹھہرانے کے لیے عموماً بڑے بڑے مکانات تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ مکانات کئی کمروں پر مشتمل تھے، ایک کمرہ ایک خاندان کو دیا جاتا، البتہ ایسے مکانات میں باورچی خانہ وغیرہ مشترکہ ہوتا۔ اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی کالونی میں سرکاری طور پر علیحدہ رہائش کے لیے جو مکانات بنوائے وہ 3 کمروں کے تھے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اواخر میں مدینہ کا شہر مغرب میں بطحا تک، مشرق میں بقیع الغرقد تک اور شمال مشرق میں بنی سعدہ کے مکانات تک پھیل چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب وہاں مزید مکانات تعمیر کرنے سے روک دیا۔ شہری منصوبہ بندی کے ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اقدام زبردست اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جنہیں جدید صنعتی شہروں کے اخلاق باختہ اور انتشار انگیز معاشرہ کا قریبی مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر نو یعنی مدینہ کو ایک خاص حد سے متجاوز نہ ہونے دیا اور اس شہر کی زیادہ سے زیادہ حد 500 ہاتھ مقرر کی اور فرمایا کہ شہر کی آبادی اس حد سے بڑھ جائے تو نیا شہر بسائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی اس اصول پر عمل کرتے ہوئے 2 اقدام کیے۔ ایک یہ کہ اضافی آبادی کو یا تو اور زمینوں میں منتقل کرنے کا حکم جاری کیا تاکہ اس طرح ایک طرف زرعی انقلاب برپا کیا جا سکے اور دوسری طرف نئے لوگوں کی رہائش کے لیے گنجائش نکالی جا سکے۔ دوسری طرف یہ کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی مفتوحہ بستیوں یا جوف مدینہ کے دیگر قریوں میں پھیلا دیا تاکہ ایک جانب معاشرتی ناہمواریاں پیدا ہونے کے امکانات ختم ہو جائیں اور دوسری طرف صحت مند اور تعصبات سے پاک معاشرہ تخلیق کیا جا سکے۔ اس میں مبالغہ نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقاصد میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کی۔ آج کل کچھ مغربی ممالک میں ٹاؤن پلاننگ کے انہی زرعی اصولوں پر جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے آزمایا تھا، عمل کر کے معاشرتی ہیجان اور تہذیبی انتشار کی شدت کو کم کرنے میں ایک حد تک کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔